بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 اکتوبر 2024 روز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو آپ کو ملیں گی یہاں پر اتھینٹک خبریں، آج کے نیوز بلیٹن میں بھی ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب اور پاکستان میں دفاعی اور فوجی تعاون کا جائزہ۔ سعودی معاون وزیر دفاع انجینئر طلال العتیبی سے ریاض میں پاکستانی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے ملاقات کی۔ وزارت دفاع کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی اور دفاعی شعبے میں تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ بریسٹ کینسر کے 55% کیسز ایڈوانس سٹیج کے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ خواتین میں بریسٹ کینسر کی قبل از وقت تشخیص سے صحت یابی کا تناسب 95% تک بڑھ جاتا ہے اور علاج بھی آسان ہوتا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے بریسٹ کینسر کے خلاف چلائی جانے والی آگاہی مہم میں زور دیا گیا کہ خواتین اس مہلک بیماری کا شکار ہونے سے پہلے باقاعدگی سے میڈیکل کرائیں تاکہ بیماری کی ابتدائی حالت میں ہی تشخیص ممکن ہو سکے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ بیماری ملک اور عالمی سطح پر خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، تاہم اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس بروقت علاج سے مکمل شفا یابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بریسٹ کینسر کی شکار عام طور پر 40 سال سے زائد عمر کی خواتین ہوتی ہیں جن کے روزمرہ کے معمولات صحت مندانہ نہ ہوں اور اپنی خوراک کا بھی خیال نہ رکھتی ہوں۔ کینسر کی ابتدائی تشخیص کے لیے موموگرام کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی سادہ سا طریقہ تشخیص ہے جس میں 20 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ موموگرام کرانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خواتین کو اپنی صحت کے بارے میں بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا، سعودی عرب میں 55% کیسز ایسے ہیں جن کی تشخیص ایڈوانس سٹیج پر ہوئی، جس کی وجہ سے ان میں شفا یابی کا تناسب کم ہوتا ہے۔ وزارت کی جانب سے آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے جس کے تحت 937 پر کال کر کے طبی معائنہ کے لیے اپائنٹمنٹ بک کرائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موبائل کلینکس کی سہولت بھی وزارت کی جانب سے دی گئی ہے جو مختلف شاپنگ مالز وغیرہ میں دستیاب ہے۔ ریاض میں عوامی مقام پر جھگڑے میں ملوث 7 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے عوامی مقام پر جھگڑے میں ملوث 7 غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ادارہ امن عامہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ پولیس کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو موصول ہوئی جس میں چند غیر ملکیوں کو لڑائی کرتے دیکھا جا سکتا تھا۔ پولیس نے ملزمان کی شناخت سائبر کنٹرول یونٹ کی مدد سے کی۔ گرفتار ملزمان کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے ہے۔ ملزمان کو پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا جبکہ ویڈیو بنانے اور وائرل کرنے والے کی تلاش جاری ہے۔ اس کے علاوہ ریاض پولیس نے عوامی مقام پر لڑائی کرنے والے سعودی شہری کو بھی گرفتار کیا۔ سوشل میڈیا پر لڑائی کی ویڈیو وائرل تھی۔ ادارہ امن عامہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ریاض کے علاوہ المزاحمیہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی جس میں عوامی مقام پر 2 لوگوں کو لڑائی کرتے دیکھا گیا تھا۔ ویڈیو سے ملزم کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا جبکہ سائبر کرائم کی مدد میں اس شخص کے خلاف بھی مقدمہ دائر کیا گیا جس نے ویڈیو کی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ امارات میں غیر قانونی تارکین کے خلاف تفتیشی مہم 1 نومبر سے۔ اماراتی فیڈریشن آف امیگریشن کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو دی گئی مہلت میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ مہلت ختم ہونے کے بعد 1 نومبر 2024 اسے تفتیشی مہم شروع ہو جائے گی۔ یو اے کے مطابق ایسے غیر ملکی جن کے اقامہ سٹیٹس درست نہیں انہیں حکومت کی جانب سے 2 ماہ کی مہلت دی گئی تھی تاکہ اس دوران وہ بغیر کسی جرمانے کے اپنا سٹیٹس ٹھیک کروا سکیں۔ اس مہلت سے وہ غیر ملکی بھی مستفید ہو سکتے ہیں جن کے اقامہ ایکسپائر ہیں اور وہ یو اے سے مستقل طور پر اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ ریاض میں ٹریفک رش کا فوری حل ورک فرام ہوم ہے۔ ماہر ٹرانسپورٹ نظام کی منصوبہ بندی کے ماہر عبدالعزیز الصہبانی کا کہنا ہے کہ ریاض میں ٹریفک رش کی مشکل کا حل ورک فرام ہوم ہے۔ آن لائن کام کرنے سے سڑکوں پر ٹریفک رش کافی کم ہو سکتا ہے۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ کے پروگرام الراشد میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے الصہبانی کا کہنا تھا کہ ریاض شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے جو مشکل صورتحال درپیش ہے اس کا فوری حل میرے نزدیک ورک فرام ہوم ہی ہے۔ الصہبانی کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں یہ تجربہ کافی بہتر ثابت ہوا تھا۔ فاصلاتی نظام کے کافی فوائد ہیں، خاص طور پر ایسے پیشے جن میں کارکن کا آفس آنا ضروری نہیں ہوتا اور آن لائن کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ پیشے جن میں کارکن اپنے گھر یا کسی اور جگہ بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، ان کے
नताइज भी बेहतर बरामद होते हैं। ये निस्बत ऑफिस में काम करने से इसलिए ये जो है बेहतर समझता हूँ कि अगर रियाद शहर में ट्रैफिक रश के मसले का कोई फौरी और जामे हल हो सकता है तो वो वर्क फ्रॉम डिस्टेंस को अपनाया जाए। वर्क फ्रॉम डिस्टेंस या वर्क फ्रॉम होम से ये फ़ायदा होगा कि बड़ी तादाद में लोग एक ही वक्त में दफ्तरों को नहीं जाएंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगी। वाज़ेह है, कोरोना की वबा के दौरान वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला शुरू हुआ था। इस दौरान तमाम कारकुन जिनका काम ऑनलाइन हो सकता था वो अपने घरों से ही काम करते थे। रियाद में अस्करी वर्दियों का गैर कानूनी कारोबार करने पर 3 दुकानें सील कर दी गईं। रियाद गवर्नरेट ने मुख्तलिफ वजारतों और सरकारी इदारों के ताउन से गैर कानूनी तौर पर अस्करी वर्दियाँ और बैजेस तैयार और फरोख्त करने वाली 3 दुकानों को सील कर दिया। मज़कूरा दुकानों से 1200 से ज़ायद मुख्तलिफ सरकारी इदारों की वर्दियाँ और बैजेस जब्त किए गए हैं। ये दुकानें जो हैं इस तरह के कपड़े तैयार करके ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रही थी। इसके अलावा बगैर लाइसेंस अस्करी वर्दियाँ और बैजेस जो है वो तैयार किए जा रहे थे। एसवे के मुताबिक रियाद रीजन के गवर्नर और नायब गवर्नर की हदायत पर यह ऑपरेशन किया गया। सलामती कमेटी की जानब से निगरानी और मुआयने की कार्रवाई का फैसला किया गया ताकि इस तरह के कारोबार को ख़त्म किया जा सके और खिलाफवर्जी करने वालों के लिए जो कानूनी इक़दाम किए जाएँ। इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ वजारतों और इदारों ने हिस्सा लिया, जिनमें वजारत नेशनल गार्ड, वजारत तजारत, रियासती सलामती का अदारा, रियाद रीजन की पुलिस, महकमा पासपोर्ट, रियाद म्यूनसिपलिटी और रियाद में लेबर ऑफिस की टीमें साथ थीं। फॉरेक्स सिग्नल से होशियार रहें। महकमा मनामा ने कहा कि कुछ गैर मुल्की इदारे और लोग फ्री फॉरेक्स सिग्नल देकर लोगों को अपनी जानब मुतवज्जह करने की कोशिश कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा ये तमाम फॉरेक्स इदारे गैर कानूनी हैं, जिनका मकसद सादा आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। महकमे ने कहा फ्री सिग्नल फराहम करने वाले इदारे लोगों को बड़ा मुनाफा और फौरी दौलत का चकमा देते हैं। महकमा मनामा ने तमाम रहायशियों को ऐसे फॉरेक्स इदारों से होशियार रहने की हदायत की है। जदान में थैलीसीमिया के मरीजों के लिए कठपुतली शो। सऊदी अरब में सालाना जो है आलमी जो मरीज़ जो है वो मेला मनाते हुए शरियान सोसाइटी और ब्रिस्टल मायर्स स्कूल ने एक साथ मिलकर थैलेसीमिया के नौजवान मरीज़ों को तफरीह फराहम की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जज़ान के मशावरती ग्रुप ने बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी के ताउन से एक मुनफरद कठपुतली शो का एहतमाम किया। जज़ान में शरियान एसोसिएशन के CEO खालिद देबान अल देबान ने बताया कि हमने जो ब्रिस्टल मायर्स स्कूल के साथ मिलकर कठपुतली शो से नौजवान मरीजों की जिंदगियों में खुशियों के रंग बखेरे हैं। थैलेसीमिया मरीजों को दरपेश मुश्किलात का बोझ कम करने, चेहरों पर मुस्कुराहट लाने और उनके दिलों में खुशी का एहसास जगाने में यह रंगारंग प्रोग्राम जो है वो कामयाब रहा है। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो थैलेसीमिया के नौजवान मरीजों के हौसले बुलंद करने में इंतहाई अहमियत का हामिल था और हमें जो है ब्रिस्टल मायर्स ग्रुप की शिरकत पर खुशी है। इस प्रोग्राम ने नौजवान मरीजों की इखलाकी मदद की है। उन्होंने मजीद कहा निजी और गैर मुनाफे बख्श शोबों के दरमियान ताउन मरीजों की ज़िंदगियों में खुशगवार फ़र्क ला सकता है और ये समाजी जिम्मेदारी की एक मौसर कोशिश की मिसाल है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।